ऐसा ना हो कि मैं और मियाँ साहब और हमारे सारे लीडर इसी कानून में जेल में हो। जिस किसी के दुम पे पाँव आता है वो इसलिए आता है कि वो किसी न किसी करप्शन में मुलव्वस है। शेर की दुम पे पाँव आ गए हैं और उनको पता है कि ये बात आगे बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। इस मुल्क में इख्तियारात का गैर जानिबदाराना इस्तेमाल तभी मकाम तहसीन पर पहुंचता है कि जब फंदे में दूसरे की गर्दन आए। नाजरीन, अब नैब का दायरा पंजाब और वफाक की जानिब फैल रहा है। ज़राए इंकशाफ कर रहे हैं कि मियाँ बरादरान के खिलाफ रायवंड जाती उमरा शाहराह में 12 करोड़ 60 लाख के घपले और FIA में गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात 31 मार्च तक तकमील को पहुंच रही हैं। 2 खरब रुपए के ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में चीनी कंपनी से किया गया मुआहिदा एक पाकिस्तानी कंपनी तक आ जाने की इंक्वायरी में मंसूबे के डायरेक्टर की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लाहौर मेट्रो बस की तामीरी लागत तहकीकात के लिए नैब रिकॉर्ड मांग रहा है, मगर हैरान कुन तौर पर यह सारा रिकॉर्ड LDA की इमारत में आग लगने से हमेशा के लिए खाकस्तर कर दिया गया है। शकूके पैदा हो रहे हैं कि इस समझदार आग ने सिर्फ उसी कमरे को क्यों जलाया कि जहां मुबैना तौर पे ये रिकॉर्ड रखा गया था। गुज़िश्ता दिनों चेयरमैन नैब के दौराए लाहौर पर सूबाई वजीर राना मशहूद के खिलाफ मुबैना रिश्वत स्कैंडल के शवाहिद भी पेश किए जा चुके हैं और 2 वफाकी वज़रा के खिलाफ चार्जशीट्स भी तैयार हैं। वजीर खजाना पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और वसाइल से ज्यादा असासे बनाने का इल्जाम है, तो पेट्रोलियम के वजीर के खिलाफ LNG टर्मिनल की तनसीब और फरोख्त स्कैंडल में 200 अरब की मुबैना करप्शन की तहकीक की जुर्रत नैब कर चुकी है एक इंक्वायरी की सूरत, और वजारत पेट्रोलियम के साबिक अफसरान बादमाव गवाह बनने को भी तैयार हैं। LDA इसके बारे में नाजरीन इस जो तहकीकात पहले भी मंजर आम पर आ चुकी हैं, 12 प्लॉट्स के हवाले से आगाह किया जाता है। 12 प्लॉट्स के जो अपने मंजूर नज़र अफराद को नवाज दिए गए। एक इंक्वायरी तकमीली मराहिल में है। ये खतरात के वो सपोलिए हैं कि जो फन फैलाए वफाक और पंजाब को खौफजदा किए हुए हैं। खौफ के ये साए भावलपुर में वजीर आजम के खिताब पर छाए रहे और सूबाई वज़रा भी इसी परेशानी में मुब्तला नजर आ रहे हैं। बिला इम्तियाज कार्रवाई एक सुनहरा और मरूब नारा जरूर है अनडाउटेडली, मगर ये नारा उसी वक्त अनफॉर्चुनेटली अमली तामीर पा सकता है कि जब इदारों के आईनी इख्तियारात में रोड़े ना अटकाए जाएं, जब ये खुद तयन करने की कोशिश ना की जाए कि आईनी इदारों की हदूद क्या हैं और व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स रिस्पॉन्सिबली कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन और द लैक देयर ऑफ। अपने पांव जलने पर दिख ही रहा है कि इख्तियारात महदूद करने के लिए अब 5 रुकनी कानूनी कमेटी तश्कील करने की बातें की जा रही हैं। ये ना सिर्फ सियासत के माथे पर बदनुमा तिलक होगा, बल्कि इससे शफाफियत के दावे भी शकूक का शिकार हो जाएंगे। ये तस्वीर का एक रुख है। वी हैव टू लुक ऑन द अदर साइड एज वेल। दूसरा रुख वो कि जहां जानकारी भी अस खुद बड़ी ज़रूरी है। नैब का माजी भी उस दोशीज़ा की तरह है जो सबके ऊपर वाज़े है कि कभी सियासतदानों से अफेयर चलाया तो कभी इस्टेब्लिशमेंट से याराना। पसंद और नापसंद की इस सियासत में गैर जानिबदाराना एहतसाब कभी सैफुर्रहमान तर्ज के एहतसाब ब्यूरो की नज़र हो गया, तो कभी परवेज़ मुशर्रफ के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की नज़र। ये दुरुस्त है कि आज बदउन्वान सियासतकारों पर घेरा अपेरेंटली तंग हो रहा है, लेकिन क्या यही गैर जानिबदाराना एहतसाब NLC, DHA स्कैंडल एंड मैनी मोर उन सब पे भी मुमकिन हो सकेगा? 8000 NRO ज़दा लोगों में चंद दर्जन सियासतदानों का गिरेबान तो पकड़ा जाता है, मगर इस मुल्क में क्या सैकड़ों मुफादतियों पर भी हाथ डाला जाएगा? वो लोग कि जो बैठे बैठे मुजरिम से महरम हो गए। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर आपके सामने उन इंक्वायरीज की डिटेल्स रखते हैं कि जो अपेरेंटली अंडरवे हैं। बार बार जो जिक्र आता है कि दुम पे पाँव आ गया, दुम पे पाँव आ गया, ये किसका पाँव है जो भारी भरकम पाँव दुम पे आ गया है तो चीखें निकल आई हैं। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए निजकारी। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, सूबाई वज़ीर सकाफ़त भी हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स रह चुके हैं नैब के सिंध कराची के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सर, फरमा दीजिएगा कि जब एक सीनियर अथॉरिटी के ऊपर कोई बैठा हुआ इस तरह का पैगाम दे कि जिस तरह कल वज़ीर आज़म ने दिया, तो उससे एक इदारे में क्या मैसेज जाता है? महर, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है मस्ट से कि अगर आपके चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं
وہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ آٹونومس ادارہ جو بہت امپورٹنٹ کام کر رہا ہے اور زیرو ٹالرنس کرپشن کے خلاف جو ایک نیب کا پوائنٹ بھی تھا اس میں عمل کر رہا ہے، تو اس کو اس طریقے سے کرٹیسائز کر دینا مینز کہ ایک تو آپ نے ان کا مورائل ڈاؤن کیا، ان کا انیشیٹو کم کر دیا، ان کو میسیج دے دیا، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ونگز کلپ کریں گے. اور انہوں نے پہلے سے ہی ایک قانون سازی کر رہے ہیں کہ تضاد کمیشن کو لے کر آ رہے ہیں، جس میں ایک ریٹائرڈ جج ہوں گے، جتنے نیب کے امپورٹنٹ کیسز ہوں گے پہلے ان کے پاس جائیں گے، وہ اس کو ویٹ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل پھر آرم ٹوسٹنگ شروع ہو جائے گی، کیونکہ اپنی مرضی کے کیس روک لیں گے، باقی کہیں گے کر لیں گے. تو اور یہ سیکنڈ دیکھیں نا، نیب اتنا اس وقت ڈیٹرنس ہے، یہ جو آج اتنے دن سے بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نیب کا ایفیکٹ تو ہے نا، اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ نیب کا ڈیٹرنس ایفیکٹ جو ہے، جس کی وجہ سے بیوروکریسی، پولیٹیشنز ہر ایک ڈرتے ہیں ایک غلط ڈیسیژن لیتے ہوئے. اور بلینز آف ڈالرز کے پروجیکٹ جو ہیں، جو کہ نیب میں 5 کروڑ سے اوپر کا لازمی آنا چاہیے، وہ ویٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پیپر رولز کے تحت پھر کیا جاتا ہے، وہ بھی کوئی کیس نہیں آتے ہیں. 28 ارب روپیہ پنجاب بینک سے آپ نے اورنج لائن کو دے دیا جسٹ آن دس پلی کہ اگر پیسہ باہر سے آئے گا تو آپ کو واپس مل جائے گا. تو ان قریب آپ دیکھیں گے اگر وہ پیسہ نہیں آتا ہے، کیونکہ ابھی جس طرح اسٹے آرڈرز ہو رہے ہیں، اس کے بعد پرابلمز آ رہی ہیں، نیشنل ہیریٹیج کی بات آ رہی ہے، تو چائنا بینک کی اپنی ریزرویشنز ہیں، اگر وہ نہیں آتا تو یہ بینک دیوالیہ ہو جائے گا، پنجاب بینک. تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں. اور پھر جتنے بڑے بڑے میگا کرپشن کی بات کرتے تھے کہ سندھ میں آپریشن ہو رہا ہے، پنجاب میں نہیں ہو رہا، کیونکہ پنجاب میں پوری انفارمیشن کلیکشن کی جا رہی تھی. اب جب کمپلیٹ نیٹ وہ کلوز ہو رہا ہے، اب لوگوں پولیٹیشنز ہیں اور جو امپورٹ کرپشن میں لوگ تھے، ان کو اب کافی ان کا نیٹ کلوز ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب پرابلم شروع ہو گئی. اور بہت میگا سکینڈلز ہیں، بلینز آف روپیز کے ہیں، جس میں آپ چاہے لے لیں ریلوے لے لیں، آپ واپڈا لے لیں، یا آپ کے یہ جو ایکویٹی ٹرسٹ ہوتا ہے اس کا آپ فیصل آباد میں 120 کنال جو 12,000 پر کنال کے اوپر سے لے لی جائے، یا ڈزنی لینڈ بن رہا ہے رائے ونڈ میں سے وہاں جا کے بنایا جا رہا ہے، وہ ایل ڈی اے سے بڑی چیپ ریٹس پہ تھرو پرائز پہ لے لی گئی ہیں. ایسی بڑی بڑی چیزیں ہیں. رانا مشہود کا آپ کو پتہ ہے یہ 20 بلین اور یوتھ فیسٹیول پروگرامز کے اوپر جو پیسہ گیا ہے، تو یہ سب چیزیں ابھی کلوز ہوتی ہوئیں اب یہ نیٹ کلوز ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے اتنا سخت وارننگ دی. اگر میں کہتا ہوں آپ نے کہنا بھی تھا تو پنجاب کے چیف منسٹر اگر بات کرتے آئی اسٹل سے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ ہماری ڈی اسٹیبلائز ہوگی، پرابلم ہوگی، بٹ چیف ایگزیکٹو کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیب کو بالکل بیک فٹ پہ کر دیں، وہ انکوائریز ختم کر دیں، اور ہراسمنٹ ہوتی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نیب کا سسٹم اتنا امپورٹنٹ اور شفاف ہے. انکوائری پہلے وہ ایک کمپلینٹ سیل ہوتی ہے، اس کو وہ ویریفائی کرتے ہیں، اس کے بعد جب ان کو کوئی میٹ نظر آتا ہے، کوئی سبسٹنس نظر آتا ہے، ایویڈنس نظر آتی ہے، پھر انکوائری ہوتی ہے. اور گھر پہ صرف اس صورت میں جایا جاتا ہے جب کوئی بھی کوآپریٹ نہیں کرتا، ڈسپائٹ نوٹسز نہیں آتا، اور ہی از اے ویری امپورٹنٹ وٹنس، پھر اس کے لیے ایک وہ اریسٹ وارنٹ نکلتے ہیں اور جب جایا جاتا ہے. ادروائز بالکل نیب ایسا کام نہیں کرتی ہے، اور یہ جو افیکٹونیس مسٹ کنٹینیو. ادروائز جتنا یہ بات ہے کہ اکنامک ٹیررزم جو ہے، یہ کرپشن ہے، اٹس اے بگ سیکورٹی رسک فار پاکستان in any country also I would say. اور اس سٹیج پہ جب کہ آپ یہ آپریشن کر رہے ہیں ضربیز، اور اگر اس کے ساتھ اس کو نہیں روکیں گے تو آپ جو مرضی کرتے رہیں گے، ویپن ایمونیشن کے لیے پیسہ آتا جا رہا ہے، ڈائیورشن ہو رہی ہے، تو یہ بہت ڈیفیکلٹ پروپوزیشن ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب میرے بھی چند سوال اور ہیں. آپ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں نیب کے، انڈرسٹینڈ کہ اس کی ورکنگز کیا ہیں، مگر آئی تھنک زبیر صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. آپ بیان تو ایسے کر رہے ہیں کہ آپ کے دور میں، مشرف صاحب کے دور میں ہم نے وہ ریزلٹس دیکھے تھے کہ پورا پاکستان آج اشش کر رہا ہے کہ وہ ہوتی تھی اکاؤنٹیبلٹی. آپ نے کیا تھا؟ ابھی میں ان سے بریگیڈیئر صاحب سے پہلے میں بریگیڈیئر صاحب سے سوال کے جواب کہ زرداری صاحب وغیرہ نے یہ تو پکا پکایا کیس ان کو ملے تھے نا مشرف صاحب کو، اور جنرل امجد اور جنرل پتہ نہیں کون کون تھے، وہ جرنیلوں نے گل کھلائے ہیں کہ بلینئرز بن گئے. تو وہ کیا تھا، کیا کر کیا رہی تھی نیب پہلے؟ میرے خیال میں بڑا پیسہ ریکور کیا ہے. کیسی بات کر رہے ہیں زبیر صاحب آپ لوگوں نے کیا کیا تھا بتائیں نا. ایک یہ کیا یہی ہے، اسی لیے اتنی ہیو اینڈ کرائی نیب کے خلاف ہو رہی ہے کہ کتنا افیکٹ ہے اس کا. اب یہ بھی تو دیکھیں. نہیں آپ کے دور میں کیا ہوا تھا آپ بتائیں نا. جنرل امجد کے دور میں پیسہ، جنرل امجد میرے خیال میں حفیظ کے دور میں کیا ہوا تھا، جنرل امجد کے دور میں وہ جو ٹرانسپیرنٹ کام تھا. شاہد عزیز ان کو تو ریزائن کرنے پر مجبور کر دیا تھا.
देखें पता ना क्यों किया था सर, बिकॉज वो आप ही के शरीफ ब्रादरान के डिब्बे बंद कर रहे थे। यकीन माने सर, उनका पहला इंटरव्यू मैंने किया है 5 साल मलिक रियाज के थे, जिसके बारे में आप बोलते हुए आपके जुबान कांपती है। मलिक रियाज की बात किया सर, मलिक रियाज का केस था एग्जैक्टली। मुशर्रफ आज जनरल शाहिद कि जी आप मलिक रियाज के खिलाफ इंक्वायरी बंद करें, इस्तीफा दे दिया इस बात के। उन्होंने कहा कि जी मैं तो नहीं बंद करूंगा, बिकॉज आपने जो मुझे मैंडेट दिया उसके हिसाब से तो मैं। अच्छा, और उसके सर नहीं, शर्मिला साहिबा के पास जाती हूँ। शर्मिला साहिबा, मुझे पहले ये बता दीजिए कि बिल आखिर घूम फिर के तो अब चीफ एग्जीक्यूटिव भी इस मुल्क का वही कह रहा है जो आप पहले कह रहे थे, तो बिलावल भुट्टो को ये सब कुछ धोखा क्यों लग रहा है? देखिए, खुदा का शुक्र है कि कभी तो पीपल्स पार्टी की किसी बात के ऊपर किसी को एतबार आया, क्योंकि जब हम ये बात करते थे और हम जब ये शोर करते थे कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और कुछ इदारे ऐसे हैं जो अपनी अख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं, हमारा काम नहीं चल पा रहा, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, ये गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हो गई है, इसके ऊपर देखा जाए तो कोई भी कान धरने को तैयार नहीं था और यही इल्ज़ाम हम पे लगाया जाता था कि अपने आप को बचा रहे हैं, हम किसी किस्म की कोई करप्शन को बचा रहे हैं, हम अपने मफाद को देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान साहब बोलने लगे और अब तो मेरा ख्याल है हद ही हो गई है कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म जिसने जिस तरीके से गुफ्तगू की है नैब के बारे में, उसके बाद तो फिर कुछ बातचीत पे रह ही नहीं जाता। मेरा ख्याल है कि अब देखें ना, आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में एक लंबी फहरिस्त दी, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मसला है क्या नहीं है, लेकिन देखिए ये सारा कुछ जो है ना एक अजीब सा एक सिचुएशन ऐसी जिसको ड्रामाटाइज़ किया जा रहा है। माजरत के साथ अब जो प्रेस रिलीज़ आई है नैब की जानिब से, जिसने कहा है कि वज़ीर आज़म की मशवरों की रोशनी में आगे चला जाएगा, कि तजावीज़ की रोशनी में एहतसाबी अमल को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। तो वो क्या मशवरा है? मशवरा तो यही है ना कि भाई हमारी तरफ ना देखना, वरना फिर हम वो ताबड़तोड़ हमले करेंगे, हम फिर कानूनी चारागोई करेंगे। तो मतलब आपने तो ये मैसेज कह दिया कि हमें तो हाथ ना लगाना, हमारे बारे में कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट ना करना। तो अब देखें ना, इस इदारे की तो साख जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इस इदारे का मोरल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर ये पंजाब में किसी इशू के ऊपर कार्रवाई करते हैं या वज़ीर आज़म के कोई माजी के केसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं या प्रेजेंट के करते हैं, तो जनाब इनके पर काट दिए जाएंगे। और अगर ये क्लीन चिट दे देते हैं तो बात सामने है कि वज़ीर आज़म ने तो खुलेआम धमकी दी थी और कहा था कि हम आपका वो हाल करेंगे जो आप देखेंगे। मतलब धमकी है ना ये वज़ीर आज़म की तरफ से। अभी डायरेक्टर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे नैब के साहब कि जी ये होता है, पहले इन्वेस्टिगेशन होती, फिर इंक्वायरी होती, तो फला होता है, आखिर में जो है वो घर पे जाते हैं और फिर पकड़ते करते हैं। डायरेक्टर साहब, मैं नैब को देख चुकी हूँ, मैं फ़र्स्ट हैंड आपको बता रही हूँ, ना वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, ना वो इंक्वायरी करते हैं, ना वो बुलाते हैं, वो सीधा घर में आते हैं और सीधा पकड़ के घसीटते हुए ले जाते हैं। और जितनी तजलील वो करते हैं, I think Sharmila Bibi, I think you have been a victim to that too. I am a victim sitting in front of you. तो मैं तो आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो मैंने 10 साल देखी है, 10 years I have seen what has happened. और अब मसला क्या है? अगर आप इजाजत दीजिए तो मसला क्या है? अगर नैब का खुला रहना भी फजूल है, बंद रहना भी फजूल है, कुछ अचीव ही नहीं हो रहा, फिर तो मुजरिमाना गफलत आपकी और इस जमात से हो रही है ना। 4 साल आपसे, 3 साल इससे, कि एक डिक्टेटर का बनाया हुआ निज़ाम मिसाक जमहूरियत के होते हुए भी कुल 8 साल लगा के आप लोगों ने कुछ नहीं किया। और जब ये निज़ाम या जब ये कानून आपको काटने आ रहा है, या सो कॉल चले आपकी बात मान लेते हैं, अगर आपको एक्सप्लॉइट करने आ रहा है, हरासा करने आ रहा है, तब आपकी चीखें निकल रही हैं। देखिए महर साहिबा, बात ये है कि पीपल्स पार्टी अपने दौर के अंदर भी एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाना चाहती थी और आपको नहीं चाहती नहीं थी, किया क्या? हाँ मैं बता रही हूँ ना, नहीं मैं बता रही हूँ ना क्या किया, मैं बताती हूँ। ये मिसाक जमहूरियत के अंदर मियाँ साहब और शहीद बीबी ने बैठ के फैसला किया था कि जी ये इस इदारे को एहतसाबुर रहमान के किस्से किसको नहीं पता है, किस तरीके से एहतसाबुर रहमान ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करी लोगों के साथ, पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ। यही मियाँ साहब थे, इन्हीं की हुकूमत थी, इन्हीं करते। अब मुझे बताइए, हम तो एक ड्राफ्ट लेकर आए थे, वो ड्राफ्ट
ایگزیکٹو کے بیان میں نیشنل اپیزمنٹ بیورو بنا دیا ہے. پی ایم ایل این نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. یہ غلطی آپ کی اور ان کی ہے. دیکھیے ہم تو پیپلز پارٹی ایک وقفہ لے لوں چھوٹا سا. میں ایک وقفہ لینا ہے مگر اس سے پہلے مختصراً آپ سے ایک بات جاننی ہے. صرف نیب کا چیئرمین کسی کو جواب دہ ہوتا ہے؟ I'll answer after the break. چلے صحیح ہے. Stay with us, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو آپ کی جانب آ رہی تھی کس کو آنسریبل ہوتا ہے نیب کا چیئرمین سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. دیکھیں بائی کانسٹیٹیوشن اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ بھی ہے میرے خیال میں جواد خواجہ صاحب کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے دیٹ از این انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن. نیب وزیر اعظم صاحب کو جواب دہ نہیں ہے. اب اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی جو کل کی تقریر ہے یا دھمکی ہے، مجھے تو دھمکی لگی، دیٹ از بیسیکلی دا وائلیشن آف دا اوتھ آف دا پرائم منسٹر سیٹ. جب پرائم منسٹر آف پاکستان اوتھ لیتا ہے تو مختلف چیزوں کے ساتھ 3-4 چیزوں کی وہ ایلینس کرتا ہے کہ میں کانسٹیٹیوشن کو نہیں بریک کروں گا، میں جو اسلامک انجنکشنز ہیں ان کو میں فالو کروں گا، میں اور ایمفسائز اپنے آپ کو نہیں کروں گا، اثر نہیں ڈالوں گا، میں کسی ادارے پر اثر ڈالنے کی ناجائز کوشش نہیں کروں گا. اب سپریشن آف پاورز کا جو کانسیپٹ ہے اس کے مطابق تو جوڈیشری کو نہیں چھیڑ سکتے آپ. دس از اکاؤنٹیبلٹی آرگنائزیشن جو آپ کو جواب دہ نہیں ہے. اور اس میں اور امپورٹنٹ بات ماہر صاحبہ یہ ہے، اگر آپ نیب آرڈیننس پڑھیں اس میں سیکشن 5 ہے، وہ آفس بیئررز کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے. اس لسٹ میں جو لوگ ہیں اس میں پرائم منسٹر کی سیٹ بھی موجود ہے. تو جو آدمی جس ادارے کو جواب دہ ہو وہ اس کو نہ کویسچن کر سکتا ہے نہ اس کو تھریٹ کر سکتا ہے. میاں صاحب اگر سمجھتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ یعنی کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ بالکل اس کو ٹھپ پہ بٹھا دیں، یا کوئی ill will میری نہیں ہے ان سے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے دل میں کوئی کھوٹ تھا، لیکن اگر ان کی گڈ ول بھی تھی تو دیٹ از ناٹ دا وے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بیٹھ کے اوور آف کرے اور وہ دھمکیاں دیں. The only procedure for you is to go for constitutional amendments. Go to the parliament. جو ان چیز پارلیمنٹ میں نہیں آنا، نچکاری بھی کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں نہیں آنا. پارلیمنٹ میں میاں صاحب کو لانے کے لیے ایک عدد دھرنا اور کرنا پڑے گا. ہاں ایک اور دھرنا. خدا کا خوف کریں سر، آپ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں. خدا کا خوف کریں سر. میں تو دھرنے کے اوپر سے ہاتھ جوڑ رہی ہوں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اتنے ڈیفینسو پہ ہوئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے پوری دنیا ہی ہمارے خلاف ہے. اچھا ایک بات سنو، ایک منٹ. اور اس میں اگر کوئی خدا کا بندہ چلا گیا، خدا کا بندہ چلا گیا اور اس نے پٹیشن کر دی سپریم کورٹ میں، یہ بندہ برگیڈیئر صاحب جب ایک چیف ایگزیکٹو ایک آئینی ادارے کو وارننگ دے رہا ہے، جو بھی چلے جو ان کا کام نہیں بنتا یہ بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا رخ کر سکتے تھے، پارلیمان کا رخ کر سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس کے اوپر تو ایک پریس کانفرنس بن سکتی تھی چودھری زمان کی، بھئی زبردست سی آپ کریں، ٹھوس سا جواب دیں، یا کہہ دیجئے کہ یار ہم ایک خود مختار ادارہ ہیں، ہم کسی کو جواب دے نہیں ہیں، ہمیں کام کرنے دیجئے. تو یہ اتنا اپولوجیٹک جو جواب دیا ہے نیب نے، یہ کیوں دیا ہے؟ یہ کوئی پریشرز ہوتے ہیں یا کیا بات ہے؟ میں تو خود سرپرائز ہوں چیئرمین نیب کو بالکل، بلکہ یا تو بالکل رسپانس نہ دیتے، ہی شوڈ کنٹینیو ورکنگ دا وے ہی از ورکنگ. اس پریشر کو نل اینڈ وڈ کرنے کا بیسٹ طریقہ تھا کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں. دیر از نو ریکوائرمنٹ ٹو گیو اینی رسپانس، اور اگر رسپانس دینی تھی تو اٹ شوڈ ہیو بین گیون ویری لاجیکلی، اور بتاتے کہ سسٹم آف ورکنگ کیا ہے. چیئرمین نیب از ناٹ انڈر پرائم منسٹر انڈر سیکشن 270 آف کانسٹیٹیوشن، جس میں ایڈمنسٹریٹولی وہ بالکل انڈر نہیں ہے. اور کسی کو بھی اگر ریمیڈی چاہیے تو دے کین گو ٹو دا ہائر کورٹ. دیکھیں اب تو اس جواب کے بعد تو پوری لاس آف کریڈیبلٹی ہو گئی ہے نا ادارے کی. بہت ہم نے کمزور کر لی ہے. تو وہ چیف ایگزیکٹو نے جو کہا اور پھر اسے جواب بالکل کمزور کر دیا ہے. سو مجھے ایک بات بتائیے گا سر کہ بلکہ میں آپ سے بھی اور شرمیلا صاحبہ سے بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب ایک نظام مکمل طور پہ فیل ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر جوڈیشل ایکٹیویزم کا بنتا ہے، بلکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اب ایسی صورتحال میں جب ایک آئینی ادارے کی کریڈیبلٹی لاس ہو رہی ہے، اس کو ایک چیف ایگزیکٹو وارن کر رہا ہے، وہ بھی اس سے خوش نہیں ہے، شور مچ رہا ہے. مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی یا کوئی پرائم منسٹر یہ کام کر رہا ہوتا، شرمیلا ایم آئی رانگ؟ مجھے لگتا ہے چودھری افتخار صاحب سو موٹو نوٹس لے چکے ہوئے ہوتے، اور بلکہ جواد خواجہ صاحب ہی تھے جنہوں نے جب لایا کہ بھئی سارے کیسز لاؤ نیب کے، کیا کر رہے ہو تم لوگ، یہ واٹ از دس پلی بارگیننگ، کیا ہوا آج تک کسی کو پکڑا نہیں ہے، کدھر ہیں ساری فائلیں؟ تو وہ الحمدللہ چودھری زمان صاحب جا کے پیرس بیٹھ گئے تھے. ہی واز ویٹنگ کہ یہ جواد خواجہ صاحب گھر جائیں، ریٹائر ہوئیں تو میں واپس آؤں. بالکل. So, I mean, at what point do we think that judicial activism is needed? This is the right time because یہ اس وقت سپریم کورٹ کو خود بخود ایکشن لینا چاہیے تھا
کہ اس وقت اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈیسیجن، کیونکہ اس وقت کرپشن کی بات ہو رہی ہے، نیشنل ایکشن پلان کی بات ہو رہی ہے، زربیس کی بات ہو رہی ہے، اور پھر آگے آپ کے چیف ایگزیکٹو آپ کے نیب کو سنپ کر رہے ہیں. تو اگر یہ بات اس میں آ جاتی ہے تو دس از اے ٹائم ویئر چیف آپ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس شوڈ ہیو کم ان، اور ان کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے نیب کو بھی کہیں آؤ نا ذرا لے کر آؤ، واٹ آر یو انکوائرنگ، وائی پرائم منسٹر ہیز سیڈ آل دیس تھنگ، اینڈ دیئر چیئرمین کین گو اینڈ سے کہ دیز آر دا ایشوز وائی وی آر ڈوئنگ آل دس ایکشن. اور اس لیے دس از اے ٹائم، اس وقت یہ بڑے ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹائم، کیونکہ آپ اس وقت ہنگامی صورتحال میں ہیں. آرمی لاسٹ جو ڈیفینسو لائن از فائٹنگ. بریگیڈیئر صاحب آپ چلتے چلتے ایک بات بھی کر جائیں، پھر میں نے زبیر صاحب کے پاس آنا ہے. آپ چلتے چلتے اسی فلو میں ایک اور سوال کا جواب دے دیں. یہ اسی سانس میں یہ نیب کو پیغام دینے سے پہلے چیف ایگزیکٹو جو ہیں اس ملک کے میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ڈیموکریسی پہ اور لوگوں کی امنگوں پہ شب خون مارتی ہے فوج، کس طرح ایسا کرنا نہیں چاہیے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے. اور اس کی اگلی سانس میں انہوں نے یہ بھی ڈو یو تھنک کہ کہیں نہ کہیں اشارہ یہ ہے کہ یہ جو یہ بھاری بھرکم پاؤں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہے؟ دیکھیں اس وقت خاص طور پہ جب آرمی ایک آپریشن کر رہی ہے، اتنے امپورٹنٹ ٹاسک ہے. اس کے بعد آپ نے سندھ میں دیکھا، پنجاب میں دیکھا آپریشنز ہو رہے ہیں، ابھی پنجاب میں اور اس کے کالا تنظیموں کے خلاف آپریشن ہونے والا ہے. اس اسٹیج کے اوپر یہ بات کرنی کہ جی پبلک ریپرزینٹیٹیو آتے ہیں، ان کو پھر کوئی ہٹا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے آ جاتے ہیں، یہ اس موقع پہ یہ چیزیں نہیں چاہیے. میں تو یہ جاننا چاہ رہی ہوں آج آپ میں سے کون اتنی آگاہی رکھتا ہے، کون اتنا بیدار سیاستدان اور اس عوام کا شہری ہے جو مجھے یہ بتا سکے کہ یہ جس طرح جب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے، یہ کسی کے ایما پہ ہو رہا ہے، یہ کون ہے، یہ کس کے کہنے پہ زبیر صاحب یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو میں کلیریفائی کر دوں، اکاؤنٹیبلٹی سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور پاکستان میں اشد ضرورت ہے. یار میں بالکل چپ کر کے بیٹھوں، میں مہمان اداکار بیٹھوں، کچھ تو بولوں گا. ان سے پہلے پوچھ لیں. چلو آئی کانٹ ڈو لائک دیٹ. میں سمجھتا ہوں سارے معاملات پہ زبیر صاحب کی رائے حتمی ہے اور آخری ہے، اور بہت بہتر سمجھتے ہیں ان سے ون آن ون آج ہی سٹارٹ کر لیں. ابھی نہیں آپ کریں، you're wasting air time. Don't do this. I'm not wasting air time. Okay, میں to the point سوال پوچھتی ہوں، آپ to the point جواب دیں. Let's have this for آج بڑے ٹچی ہیں، پتہ Sir, نہیں let's کیا have this for 60 seconds. اجازت تو دینا میری، ادھر نہ دیکھیں مجھے دیکھیں. Okay, 60 seconds or 2 minutes, let's try to the point جواب دیں. But let me tell you کہ یار یہ کیا طریقہ ہے یار. اچھا بتائیں سر یہ اس طرح نکل جائیں گے پتلی گلی سے ان کو جواب ہاں دینے. مجھے تو بڑا اچھا ہے، آپ کریں گے تو میرے لیے تو بڑا اچھا ہے. یہ اس طرح سے نکلتا جاؤں گا. اگر یہ بیچ میں آئیں گے تو آپ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آن اے جنرل بیسس اکاؤنٹیبلٹی تو کسی ملک میں بھی اور کسی ادارے میں اٹس اے فور موسٹ تھنگ. اور میرے جیسا بندہ جس کا بیک گراؤنڈ ہی ایسا ہے جہاں اکاؤنٹیبلٹی از ایٹ دا فوکل پوائنٹ آف ایوری تھنگ. بٹ میرا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے. آپ یہ ایگری کریں گے کہ ہمارے ہاں ایک بہت ایک ہائٹ پر چلے جاتے ہیں الزامات کی بوچھاڑ کرنے کے لیے. جی کرپٹ آدمی کرپٹ ہے، یہ بیلنس کیا ہے؟ سن لیں What do you mean by balance? میں بالکل وہ واضح کروں گا. میں آپ کو ڈاکٹر عاصم کی لائیو ایگزامپل، وہ تو ہماری پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اور میں آج کی یہ بات نہیں کر رہا. میں لائیو ٹیلی ویژن پر آسما شیرازی وغیرہ نے کے پروگرام میں کہا تھا، انہوں نے ہیڈ لائن نیوز چلائی تھی کہ پی ایم ایل این کے رہنما نے ڈاکٹر عاصم کو شروع میں، کیونکہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ بھونڈے الزامات ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ دیکھیں، آپ دوسرے کو، اور یہ ایک پاکستان میں اکانومی بھی ہے، انویسٹرز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ہر چیز میں لے کے آپ نے بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی کہ نجکاری کو آپ پارلیمنٹ میں نہیں لے کے جاتے. ایک سوال ہے میرے پاس. نہیں لے کے جاتے، آپ نے آرڈیننس کی تھی اس کے اوپر. ڈونٹ سٹارٹ آن دس سر، ڈونٹ سٹارٹ. کم آن سر. ہیو یو ہیڈ ا آنیسٹ ڈیبیٹ ان دی پارلیمنٹ آن پرائیویٹائزیشن؟ فیڈ بیک لیتی ہیں. کیا بات کر رہے ہیں سر؟ I don't even talk to your brother. What are you talking about? Give me a minute and I tell you how we have. You're a parliamentarian. Have you discussed privatization in the parliament? Because he's not part of that committee. Have you discussed? No. I'm not talking about the standing committee. I'm talking about the parliament. Parliament کا جو اصول ہوتا ہے وہ سارا 8 مہینے نہیں ملتی، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نہیں ملتا. آپ تو آرڈیننس کے ذریعے نہ جائیں اس ٹاپک پہ. کیوں نہ جاؤں؟ نہ جائیں اس ٹاپک پہ. This is not the topic. But you have to allow me to answer نا. آپ نے پارلیمنٹ You can't make a sweeping statement and not let me answer. میری بات سنیں، میرا سوال مہر ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، but let me answer the question نا. میں نے جب یہ سوال ہی کیا تو آپ کسی اور چیز کا جواب دے رہے ہیں. No, but you made a sweeping statement نا. میرے سوال کا جواب دیجیے سر. آپ ایک عوامی جلسے سے ایک چیف ایگزیکٹو ایک آئینی ادارے کے
اوپر تنقید کر رہا ہے, کیا اس کا پارلیمنٹ جو ہے وہ یوزلیس ہے, کیا اس کو سپریم کورٹ نہیں نظر آ رہا, یا اگر اتنے آپ لوگ ناراض ہیں بیکاز پرویز رشید تو لاسٹ ایئر سے باتیں کریں, اسپیکر قومی اسمبلی باتیں کر چکا ہے کہ پگڑیاں اچھالتے ہیں, آپ ترمیم کیوں نہیں کرتے, آپ لیجسلیشن سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کا سوال 3 منٹ کا ہوتا ہے اور جواب 30 سیکنڈ کا مانگتی ہیں. ابھی تک تو آپ اس پروگرام کے شروع میں سوال چنا جواب گندم ہوگا نا, مجھے پتا ہے, تو پھر بلایا کیوں ہے؟ Why have you asked me to come? اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جواب میرا یوزلیس ہوگا, پھنسے ہوئے ہیں نا, ورنہ ٹو دا پوائنٹ دے دیتے ہیں. بالکل میں ٹو دا پوائنٹ. دیکھیں پہلی بات, ایک سیکنڈ, you made a sweeping statement and then you say we are not discussing this. I think this is unfair. یا تو آپ کو sweeping statement نہیں دینا چاہیے تھا. It was not a sweeping statement, it is a factual statement. تو پھر جواب تو لے لینا. Why are you, آپ کیوں ڈر رہی ہیں جواب لینے سے؟ میں نہیں جواب ڈر رہی. You're going to spend 20 minutes on this and the show will be over. تو why did you do it? کریں, آپ کا حق ہے, آپ بیٹھے میں آپ کریں, بات کریں آپ. نہیں, جب میرے باری آئے گی میں کروں گا. آپ پہلے علی کو موقع دیں ٹائم کا. Let's be fair. I want him to. نہیں, میں I will decide. آپ کا موقع ہے, بات کریں. پہلی بات تو یہ ہے, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ بیلنس اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگ دوسرا رخ نہیں دیکھتے, اور وہ دوسرا رخ ہے پاکستان کی اکانومی اور پاکستان میں انویسٹر بیس. ایک طرف آپ نچکاری کو لے کے, میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ کتنے الزامات آج کل لگائے جاتے ہیں کہ جی یہ کرپشن ہوگی, یہ, اس کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی آ کے یہاں انویسٹ کرے گا؟ نہیں آئے گا. ساری باتوں کا یہ مطلب ہے, یہ کر رہے ہیں نا. ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد سمجھا دیجئے, اور اگر یہ نہیں سمجھا رہے تو آپ سمجھا دیجئے. نہیں, وقفے کے بعد ہم ہوں گے نہیں, آپ ان سے کر لیں پروگرام. نہیں, ایک وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد بتائیے, ادارہ جاتی سوچ یہ اس سے کیوں گریز کیا جا رہا ہے, کیوں انسٹیٹیوشنز کو وہ رسپیکٹ نہیں دیا جا رہا, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے آپ کا اب یہ نیب ہے, اور اگین ریفارمز, الیکٹرل ریفارمز نہیں دکھائی دے رہے آپ کے. اگر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ تھا, 8 سال نہ پیپلز پارٹی نے کام کیا نہ انہوں نے کام کیا. سو اگین مسئلہ کیا ہے کہ اگر ڈسسیٹسفیکشن اتنی ہے اور اسی شکل میں رکھا گیا ہے, تو اس کا تو ایک ہی مطلب اخذ کیا جا رہا ہے کہ جب اپنی دم پہ پاؤں آ رہے ہیں. اگین آئی ایم ناٹ یوزنگ دس ٹرمینالوجی, چودھری نثار از. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو بیسکلی آپ کے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا محمد صاحب کہ سرکاری افسروں کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. تو میرا آپ سے سوال ہے, آج میں لسٹ تیار کر رہی تھی سندھ میں وہ بیوروکریٹس جن کو کرپشن کے بیسس کے اوپر اٹھایا گیا, ان کو ہٹایا گیا. اس کے اندر چلو ایک تو ڈاکٹر عاصم بڑا کیس ہے نا, دیٹ واز اے پولیٹیشین. پھر آپ کے خادم چننا ہیں, ممتاز علی زرداری ہیں, ڈاکٹر بدر جمیل میندرو ہیں, ذوالفقار شلوانی ہیں, سیکرٹری انفارمیشن مصطفیٰ میمن تھے, محمد علی اگروال تھے, محمد علی میمن. یہ سارے اگر اسی طرح کے لوگ پنجاب میں بھی اگر نیب ڈھونڈنے کی کوشش کرے یا گھیرنے کی, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب سندھ میں کرے تو یہ کہیں کہ حلال ہے, اور اگر اپنے گھر میں کریں تو چیف ایگزیکٹو جو ایک صوبے کا نہیں ہے, ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے, وہ کہے کہ سرکاری افسروں کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. I'll be short and precise کیونکہ مجھے موقع نہیں ملا, لیکن بہرحال دیکھیں 31 مارچ از دا کی. یہ میاں صاحب کوئی آج وزیر اعظم نہیں بنے, کوئی 3 سال تقریباً ہونے کو آئے ہیں, نیب کوئی آج نہیں بنی. ان کی ساری چیزیں اب کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ مارچ میں کچھ ڈیڈ لائنز آ رہی ہیں. رائے کا میاں نواز شریف صاحب کا کیس, FIA میں اللیگل اپوائنٹمنٹس کا کیس, اسحاق ڈار صاحب کا کیس, اپنا ہارون اختر صاحب کا کیس, آپ کی رانا مشہود صاحب کا کیس, LNG ٹرمینل کا کیس, ISCO میں جو ابھی تماشا ہوا ہے, اسلام آباد ISCO میں جو تماشا ہوا ہے, اس میں جو اللیگل اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. ابھی اس پہ حامد میر کے ساتھ میں پروگرام کر کے آیا ہوں جس میں عابد شرلی صاحب نے رسپانس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ہی واز کلیولس. سو مائی پوائنٹ از, مجھے صرف ایک بات کی سمجھ ہے, اور مجھے اس بات کی سمجھ ہے کہ میرے آقا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ ظلم کی حکومت نہیں چلتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پتہ لگا ہے, ان سے یہی باتیں ہمیں پہنچی ہیں کہ کفر کی چل جاتی ہے, ظلم کی نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرے میاں نواز شریف صاحب. آج آپ نے ایک کرپٹ ترین ادارہ ہوگا, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کو آپ نے ہلانے کی کوشش کی ہے. آپ کی شاید پرانی عادت ہے, سپریم کورٹ پہ حملے کرنے کی. سوال کا تو جواب دینا, KPK کا تو جواب دینا. آپ نے کیا میسج دیا کہ آپ پورے نیب میں کوئی ایسا مائی کا لال دیکھتے ہیں جو اس ملک کے وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ اچھا, سو بریگیڈیئر صاحب ایک سیکنڈ, بریگیڈیئر صاحب آپ آئی بلیو آئین کا سیکشن 270 ہے جو کہتا ہے کہ نیب کا چیئرمین کسی کو جواب دے نہیں ہے. سو میں سوچ رہی تھی سر کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ امینڈمنٹ یہ حکومت لانا چاہ رہی ہے, اگر اس کے ذریعے ایک بورڈ بنایا جائے جس سے رجوع کیا جائے گرفتاریوں سے پہلے یا انکوائریوں سے پہلے, یا کسی نہ کسی طرح نیب کا ہیڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر اس کا رپورٹنگ اتھارٹی بن جائے, تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات متاثر ہوں گے مختصراً؟ بالکل, نیب کی ویلیو ہی ختم ہو جائے گی. نیب کا
जो इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर इसके ऊपर आप एक एहतसाब कमीशन बिठा देते हैं, वैल्यू फिर भी देखें अभी है तो इतनी बातें हो रही हैं ना। 180 केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में दे दिए, एक भी गिरफ्तारी नहीं की। देखें स्टिल एक बंदा बड़ा पकड़ के देखें स्टिल उसका ये आपका डिटरेंस नजर आ रहा है ना, इसीलिए उसके खिलाफ बातें हो रही हैं कि अभी भी लोग डरते हैं नैब से, इसलिए कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस और इफेक्टिवनेस है। अगर ये ऊपर इत्तेहाद कमीशन आ जाता है और सारे केसेस उनको पास चले जाते हैं, जी आप बताएं, आप इजाज़त दें तो हम कौन सा केस करें कौन सा ना करें, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो जाएगी। ये तो हुकूमत की मर्ज़ी होगी, अपनी मर्ज़ी का वो जज लगाएंगे, अपनी मर्ज़ी के वो लॉयर्स लगाएंगे, अपनी मर्ज़ी के वो रिटायर्ड ऑफिसर्स लगाएंगे और वो टोटली रिमोटली कंट्रोल हो जाएगा और फिर नैब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इससे बेहतर है इसको ख़त्म कर दें। आयरॉनिक सर, वो के चौधरी जमान खुद एक साबिक एक फौजी हैं, मगर ये इत्तेफाक राय से इनको नैब का चेयरमैन बनाया वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने। मजे की बात ये है कि दोनों ही शक कर रहे हैं कि फौज के कहने पे काम कर रहे हैं आज। जी देखें अभी थोड़ी सी बिकॉज वक्त कम है। जी 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 बेसिकली देखें ना इस स्टेज पर अगर अभी नैब इफेक्टिव हुई है, चले किसी ने उनको थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी दी है, तो आपको खुश होना चाहिए और आप कुछ केसेस पंजाब में चलने तो देते, आप देखें तो सही क्या होता है। यू शुड नो कि व्हाट जो मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स एंड ब्यूरोक्रेसी इज डूइंग, कहीं ना कहीं तो चेक एंड बैलेंस करें। आप असेंबली में लेके जाएं। PMLN ने अभी तक कोशिश की है कि ये अपना एक इमेज बनाए कि ये साफ पार्टी है, जिस तरह चौधरी निसार भी कहते हैं कि शर्मिला जी पीपल्स पार्टी के करप्शन के केसेस लिखे तो किताबें लिखनी पड़ेंगी, तो आई थिंक ये शायद ये रिस्क नहीं आप लोग लेना चाह रहे बिफोर ये अभी ये अमारत गिरने लगी थी, ये भरम खत्म होने लगा था और इसलिए आप अमारत गिरने लगी थी, इसलिए ये बात ये जो है ना रिटायर्ड फौजी, ये इनके हिसाब से ये कुछ 6 महीने से इमारत, पहले वो जो रेंजर्स कर रहा है अमारत, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। रिटायर्ड का हाजिर सर्विस क्या सोच रहे हैं? मैं रिटायर्ड कर रहा हूं। हाजिर सर्विस क्या सोच रहे हैं? नहीं मुझे नहीं पता ना, उनसे तो मैं वो इजहार नहीं करते ना अपने। चाहती हैं कि रात को सो सकें। अच्छा टाइम कम है। शर्मिला जी आपसे एक सवाल है जी, मुझे बताएं कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी पर छापा पड़ता है, पीपल्स पार्टी आपका ये कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2015 ले आती है, ये लोग एहतसाब के बड़े नारे लगाते हैं तहरीक इंसाफ वाले, इनकी खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट तक जरा सी रसाई होने लगती है या माइनिंग के अंदर इनका परवेज खटक घेरे में आने लगता है, तो ये जी ये भी ऑर्डिनेंस ला के उसका हुलिया बिगाड़ देते हैं, और आज मुस्लिम लीग नून जो कर रही है आपके सामने, आप तीनों में वैसे फर्क क्या है? एंड सो जी नहीं महर, बात ये है कि खैर तीनों में तो बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकली फ़र्क है, लेकिन इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही थी, क्योंकि मैं तो आधे घंटे से सुन रही हूँ, बात करने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन बात यह है कि देखें एक इदारा है नैब, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, कहने को तो इंडिपेंडेंट है ना, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो समझती हूँ कि जो चेयरमैन नैब है वो कॉम्पिटेंट इनफ हैं, और अगर ये कंप्लेंट्स आ रही हैं हर जानिब से, इवन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर कि नैब हरासा कर रही है और मासूम लोगों की पगड़ियाँ उछाल रही है, तो चेयरमैन नैब शुड लुक इनटू दिस मैटर। उनको देखना चाहिए कि वेयर इज द प्रोसेस गोइंग रॉन्ग। लाहौर हाई कोर्ट से फिर स्टे ऑर्डर्स इनका एक अच्छा सुन ले इनका एक बता दे केस जिसमें स्टे ऑर्डर ना लिया हो, एक बता दे। जहांगीर तरीन ने नहीं लिया स्टे ऑर्डर। मैं आपकी मुश्किल आसान देखें, ये इतना बड़ा सच है, ये 2-3 मिनट में जुबैर भाई नहीं बोल सकते, इनके लिए 1 घंटे का प्रोग्राम करिए, बहुत बड़ा सच है। बहुत शुक्रिया आप सबका, कितना सच है कितना झूठ है। आज के लिए इतना ही। यकीनन जो प्ली बारगेन दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी है, जो प्ली बारगेन की एक मनहूसत है, नैब की जो भर्तियों का जो एक अमल है वो जितना मशकूक है, कंट्रोवर्शियल है, ये दूसरा रुख है तस्वीर का, इसके ऊपर भी गौर करना पड़ेगा, एंड आइडियली पार्लियामेंट के अंदर। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।